سومیا پلیز میری بات تو سنو۔ نگار گھر بھر میں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہار گئیں تو تھک کر کوچ پر جا بیٹھیں۔ اوہو سامی میں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں تو بس نہیں، جو ابا سومی کا وہی ایک انکار، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ ہفتہ بھر سے اس کا گھیراؤ کیے تھی۔ ان کی کولیگ آسیہ دورانی کا اکلوتا بیٹا شارق، اور یہ رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ دل کسی طور انکار پر آمادہ نہ تھا۔ بتایا تو ہے مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اور بس، اس کا لہجہ تھا۔ نگار آخر کار ہار گئیں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ماسٹرز کا کیڑا اس کے دماغ میں اسلام آباد سے لوٹ کر ہی کلبلایا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایسے کوئی ارادے سامنے نہ آئے تھے۔ وہ BA کے بعد سے ہی اس کے بیاہ کے لیے کوشاں تھیں۔ نگار بیٹھ کر اس گھڑی کو کوستی جب ان کی بولی بصری نند سہولت کو جانے کیسے ان کی یاد آ ستائی۔ سہولت کا اکلوتا بیٹا معیز بہن کی شادی کا دعوت نامہ لایا تو ساتھ نگار کے لیے ریٹرن ٹکٹ بھی تھا۔ نگار کی لیکچررشپ، گھر بھر کی ذمہ داری کا بار اور پھر جوڑوں کی تکلیف کو اسلام آباد کی کھلی آب و ہوا کہاں راس آتی۔ سب سے بڑھ کر سہولت سے ان کی ان بن رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے بولے بٹکے بلاوے پر لبیک کہہ اٹھنے کو ان کا دل ہی نہ آمادہ تھا۔ انہوں نے بیوگی کی کڑی دھوپ سہتے یہ اولاد پروان چڑھائی تھی۔ تب کون تھا جو اس کڑی مسافت میں ان کا ساتھ دیتا؟ سارے نام نہاد رشتے غفلت کی نیند پڑے سوتے رہے۔ اب جب وقت سکھ کی چھاؤں میں ستانے کا تھا تو یہ بھولا ہوا رشتہ جاگ پڑا تھا۔ اب ان سے کون پوچھتا کہ اپنے مقدر کے آزار دوسرے کہاں سمیٹے ہیں؟ اپنا دکھ تو بس اپنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ خود انہوں نے بھی ہر رابطہ واسطہ اپنی خودداری کے نام پر ختم کیے رکھا اور ان سب کے لیے گھمنڈی کہلائیں۔ تب ہی انہوں نے معیز کے ہمراہ سومی کو بھیج دیا تھا، جو ان دنوں ہی BA کے پیپرز دے کر تقریباً فارغ ہی تھی، اور شاید یہیں آ کر وہ مات کھا گئیں۔ سومیا نے وہاں سے لوٹ کر جو ماسٹرز کی ضد پکڑی تھی تو اس سے 1 انچ ہٹنے کو آمادہ نہ تھیں، اور یہ تو سومیا کے بعد اس کی عزیز از جان سہیلی تابندہ ہی جانتی تھی کہ اس کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے۔ نگار جب ہار جاتی تو تابندہ کا گھیراؤ کرتیں، یا تو اسے آمادہ کرو یا انکار کی وجہ معلوم کرو، اور تابندہ یہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کی وجہ ہے معیز، اور صرف معیز، جس کے پاس اس کے لیے بس ایک ہی جملہ تھا: تم شراب کے تعاقب میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو۔ تابندہ کم از کم تم تو ایسا نہ کہو۔ سومیا پلیز آنٹی کے لیے سوچو، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں، اب ان کی تعبیر پانے کا وقت ہے، تو تم دیوار کھڑی کر رہی ہو۔ اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی اور کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے؟ تابندہ سے بڑھ کر کون واقف تھا کہ اس کی زندگی کن کڑے حالات کی تصویر تھی؟ باپ سے محرومی، ماں کی لیکچررشپ کی بدولت گھر میں بھی کالج جیسا لگا بندہ ماحول۔ انہوں نے ایسا کڑا مزاج نہ پایا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر معاشرے میں تنہا 3 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا، یہی کڑا پن ذاتی زندگی کا بھی جزو تھا۔ سو اس نے اب تک کی زندگی میں اس محبت کا لمس پایا ہی کب تھا؟ ایسے میں کسی کا معمولی سا التفات، توجہ و اہمیت دیے جانا اس کے دل کی دنیا بدل گیا تھا تو کیا عجب تھا۔ خیر یہاں تک بھی درست تھا، مگر معیز نے اگر اسے اس کا کوئی جگنو محبت کا کوئی پھول تھمایا ہوتا تب تو بات بنتی تھی، مگر اس یک طرفہ محبت کی لا حاصل مسافت
بنا کسی امید کے اس شاندار رشتے کو مسترد کرنا حماقت نہیں تو اور کیا کہلاتی؟ مگر ایک یقین تھا جو اس کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا، جس نے راہ دکھا کر اس کی محبت بخشی، اس نے اس کا ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ضرور لکھ رکھا ہوگا۔ تم تو بس ایک کونا سنبھالو اور بیٹھی معیز کے نام کی مالا جپتی رہو۔ میری بات لکھ کے رکھ لو، یہ یک طرفہ محبت تمہیں کچھ نہیں دینے والی۔ تابندہ بھڑک اٹھی اور اسے ان سب سے بڑھ کر اپنے جذبے کی راستی پر یقین تھا۔ بھلا کہاں اسلام آباد اور وہاں بسنے والی سہولت پھوپھو کا گھر؟ اب تک ہر رشتہ دار سے بس نام تک واقفیت تھی، کچھ تو وجہ تھی، یوں ہی تو نہیں بھولی بسری پھوپھو کے دل میں اس کی یاد نے انگڑائی لی، یا شاید رب نے عطا کا کوئی محرک بنایا تھا جو ایک بھولا بسرا راہی ادھر آ بھٹکا۔ تابندہ جلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سومی مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ محبت کا ایک دلکش خواب دل تھا کہ اس کے خیال سے ہٹ کر کہیں اور بھٹکنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ معیز کی چاہت کا نقش اور اسلام آباد کی کھلی آب و ہوا، وہاں گزارے ہوئے وقت نے اسے احساس دلایا کہ زندگی کا ایک رخ یہ بھی۔ اسے لگتا وہ تازہ کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہے۔ کیا صاف شفاف ہلکا پھلکا ماحول تھا سہولت پھوپھو کے گھر کا، اور وہاں کے مکین جیسے سارے جہاں کی نرمی، ٹھہراؤ، حلاوت اس گھرانے کے رویے میں عام بسی ہو۔ ایک دوسرے کا خیال، سب سے بڑھ کر پیسے کی فراوانی، اور وہ معیز، آہ شاید کبھی وہ آئیڈیل تراشتی تو ایسا ہی ہوتا۔ کیسی نرمی، تہذیب و حلاوت، برے لہجے میں بات کرنا۔ ایک بڑے بھیا تھے، ان سب کا دل ان کی تیوری کے بل میں ہی پڑا رہتا۔ امی کا ہر خواب ان سے وابستہ تھا۔ ان کی بینکنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کی انکم کا بڑا حصہ جاتا، اور ان کا کڑا لہجہ اور رویہ۔ مگر پھوپھو کیسی سوبر، باوقار اور دریا دل تھیں۔ نہ بجٹ میں ٹین رکھنے کے لیے خواہش کا قتل عام، نہ گھر بھر میں کالج کا سا لگا بندہ ماحول۔ اس کی کزن فرحین اب تک پھوپھو جان کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں گنواتی، اور وہ دونوں اولاد کی ایک پکار پر لبیک کہہ اٹھتے۔ پھوپھا جان ہر ویک اینڈ پر گھر بھر کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جاتے۔ فرحین میں تو ان کی جان تھی۔ سہولت پھوپھو نے فرحین کو اس کے جہیز کی ہر چیز اس کی پسند سے دلوائی تھی۔ اس نے بھی دل بھر کے شاپنگ کی تھی۔ ان سب کو کہاں میسر تھیں یہ دلداریاں؟ بھیا تک تو خیر تھی، سومیا اور رانیہ ہزار بار دل کو مارتیں، اور اب معاملہ زندگی کے فیصلے کا تھا تو وہی امی کا کڑا رویہ اور مزاج کا کرارا پن۔ ان کی کولیگ آسیہ دورانی نے کس چاہ اور مان سے سومیا کا ہاتھ اپنے لائق فائق اکلوتے بیٹے شارک کے لیے مانگا تھا، جو MBA کے بعد کسی غیر ملکی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ سومیا کو بیاہ کر وہیں سدھارنا تھا، انہیں اور کیا درکار تھا؟ شارک کا رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ انکار کے لیے جواز میسر تھا، نہ دل آمادہ تھا۔ وہ سومیا کو آمادہ کرتے ہار گئیں تو روحانسی ہو گئیں۔ سومیا کچھ تو میری مشکلات کا خیال کرو، تمہارے بعد مجھے رانیہ کے لیے بھی تو سوچنا ہے۔ تب ہی اس نے برملا کہا، تو آپ رانیہ کی کر دینا، اسے بھی تو آخر آپ نے بیاہنا ہی ہے۔ اور نگار اسے تکتی رہ گئی، اس کی بات دل کو لگتی تھی۔ رانیہ نے انٹرویو وہاں مشکل کیا تھا، فیشن زمانے بھر کے کروا لو، اور جب طے تھا کہ کچھ اور کرنا ہی نہ تھا تو پھر ایک شادی ہی رہ جاتی ہے، اور رانی کو بھی تو آخر انہوں نے بیاہنا ہی تھا۔ وہ جانے کس طرح آسیہ دورانی کو اس تک لے آئیں، اور راشیہ بھی جٹ بٹ مان گئی۔ اور تابندہ نے سومیا کو فون پر کیا رکھ رکھ کر سنائی تھی، مگر وہ مسکراتی ہی رہی۔ دل کو معیز کا نام الاپتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زندگی جیسے ان چند دنوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔
جب معیز نے رفتہ رفتہ دل کے ایوانوں میں قدم رکھا تھا۔ وہ فرحین کی رسم کے لیے زرد گیردار لمبی فراق، سرخ پاجامے پر گنیرے بال پشت پر پھیلائے، کانوں میں جھمکیاں ڈالتی، عجلت میں کوریڈور عبور کرتی ہوئی بے اختیار معیز سے ٹکرائی تو شوخی و شرارت سے بھرا اس کا بس ایک جملہ سومیا کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا تھا کہ ارے ارے یہ تم ہو یا کوئی آسمان سے اتری حور۔ شاید اس رات اس نے خود کو پہلی بار آئینہ میں باغور دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، اور سراہنا کس کو کہتے ہیں پہلی بار ہی پتہ چلا تھا۔ پھر وہ اکثر یوں ہی آتے جاتے اس پر فکر کستہ، تم سچ مچ آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہو جو بھٹک کر ارم پیلس آ گئی ہے۔ کبھی کہتا، اے پرنسز خبردار، جو تم اپنی دنیا میں لوٹیں، کہیں کوئی ظالم دیو تمہیں نہ لے اڑے۔ اگرچہ وہ خود چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک تھا، شاید یہ تبسم و تکلم اس کی عادت ہی رہا ہو، وہ جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھی تھی، مگر سولت پھوپھو کے گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اس کے اندر اتر گیا ہو، جیسے سب مل کر ہنستے گاتے موج میلا کرتے، محفل جماتے جاتے، اور کبھی جو گھر کو یاد کر کے اس کی پلکیں بھیگنے لگتی تو معیز کی گردان، ٹکٹ منگاؤ میں کراچی جاؤں گا، ٹکٹ منگاؤ کراچی جاؤں گا، اور فرحین اسے چڑھاتی، کیوں کراچی تمہارا سسرال لگتا ہے کیا؟ وہ روانی میں کہہ گئی تھی اور سومیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تب سولت نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔ اے معیز، میری بیٹی کو تنگ نہ کیا کرو۔ وہ سوچتی کہ اتنا عرصہ ان محبتوں سے دور رہ کر انہوں نے کیا خسارہ اٹھایا تھا، اور وہ سب ان لوگوں کو امی کے دکھائے گئے آئینے میں دیکھتے رہے۔ پھوپھو تھیں تو وہ جان وارنے کو تیار، پھوپھا جان نرمی و شفقت کا پیکر، اور معیز و فرحین کا تو ذکر ہی کیا۔ وہ سب پل پل اس کی خبرگیری کرتے، اس کی فیلنگز کی پرواہ کرتے، سب سے بڑھ کر معیز جو ساتھ چلتا تو دل کہتا کہ یا تو وقت تھم جائے یا مسافت طویل ہو جائے۔ وہ اپنے خول میں بند لیے دیے رہنے والی حساس لڑکی تھی، جو اس اہمیت و اپنائیت پر سچ مچ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ رانیہ کے سدھارنے کے بعد اس نے ماسٹرز کے لیے ایڈمیشنز لے لیا تھا، اور وہی ہر رشتے پر اس کا انکار، اور یہ کہاں ممکن تھا کہ تپش محبت کی ہو اور آنچ معیز تک نہ پہنچتی۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور لڑکی تھی جس کا ساتھ اس کی زندگی کو مکمل کر دیتا۔ اس بار شادی کے ذکر پر اس نے سومیا کا نام ماں کے سامنے رکھ دیا تھا، اور شاید یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ نگار نے کبھی سسرال کو منہ نہ لگایا تو ان پر گھمنڈی کی مہر تھی۔ نند باوج کے مزاج کہاں ملتے تھے، یہ رشتہ ایک عذاب بن جاتا۔ نگار کو سسرال کو چھو کر آتی ہوا تک سے بیر تھا، تو سولت بھی کون سا ان کے سامنے جولی پھیلانے پر آمادہ تھیں۔ 100 بار اس کا مقدر تھی۔ سولت نے اس کے لیے من پسند بہو کے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ چھانٹ کر معیز کے لیے ہم پلہ گھرانے سے بہو لے کر آئی تھی، اور سومیا کے اندر دور دور تک کچھ ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس کے خواب، خواہش اور معیز کی سنگت، اس کی محبت جیسے ہر احساس پر حاوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک چپ کی مہر لگ گئی تھی، اور پھر ہر رشتے پر بلا جواز اس کا انکار۔ جب وہ نہیں تو کوئی نہیں، یہ اس کے دل کا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھیا امی کے ہر خواب کو کچل کر اپنی کولیگ سائمہ سے شادی پر تلے تھے۔ اس کی ریٹائرمنٹ سر پر کھڑی تھی، گھر گھر کی ذمہ داری کا بار اب بھیا کو ہی اٹھانا تھا، سو نگار کو ماننا ہی پڑا، اور سائمہ کا مزاج علمان الحفیظ
بہت کم وقتوں میں اس نے سبطین کو سب سے دور کر دیا تھا، پر سبطین کے سدھارنے کے بعد ہی اس نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر نگار کو ایک چپ لگ گئی تھی۔ سبطین نے ان کا ہر خواب توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہر اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے تھے جو سب منہ چڑھا گئے۔ وہ سسرال کے لیے گھمنڈی تھیں تو دنیا کے لیے سائیکو بن گئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خود کو گوش نشین کر لیا۔ سب کچھ ایک تواتر سے ہوتا چلا گیا تو مانو سومیا کے انکار کو ایک جواز مل گیا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داری کا بار وہ خود کی جانب بڑھنے والے ہر ہاتھ، ہر سوال رد کرتی چلی گئی۔ دل تھا کہ اپنی ڈگر بھولتا ہی نہ تھا۔ معیز کی چاہت کے رنگ اتنے انمٹ تھے، کبھی مدھم تک نہ پڑھ کے دیے۔ جانے کتنا وقت بیتا، کتنے موسم گزرے، ایک اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ایک زمانہ اس کی عظمت کو سلام کرتا۔ اس کا صاف و شفاف کردار کوئی معمولی بات نہ تھی۔ زندگی کسی کے نام کر دینا۔ وقت کا پہیہ چل رہا تھا، کچھ گزر گئی تھی، کچھ گزر جانی تھی، یہی اس کا فیصلہ تھا، اور شاید یہیں آ کر وقت کی روش بدلنی درج تھی۔ یہ اس کے جذبے کی راستی محبت کی انتہا نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ وہ زندگی کے انہی گھٹتے بڑھتے دنوں میں سے ایک دن تھا جب سہولت سومیا کے لیے دامن پھیلائے چلی آئیں۔ وقت نے ان کی آن کا بت توڑ دیا تھا۔ ان کی من پسند بہو نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا۔ آخرکار شکست ان کا مقدر تھی۔ سومیا ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوگی، یہ بات آخر کار ان کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ سومیا اور معیز کا ملن ایک کڑی مسافت کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا۔ یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا، سو یوں ہی ہو کر رہا۔ شاید یہ فیصلے بہت پہلے کہیں ہو چکے ہوتے ہیں۔ محبت ایک وسیلہ ہے۔ قدرت جب کسی کا ساتھ لکھ دیتی ہے تو اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، اور تب تک کوئی نہ کوئی وجہ بن کر سامنے کھڑی رہتی ہے، اور یہ بات کافی دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔